السلام علیکم ناظرین، ہمارے چینل پر آپ کا استقبال ہے۔ ہماری آج کی ادبی محفل میں ہم ایک سماجی نکتے کو زیر بحث لائیں گے۔ اس نکتے کا عنوان ہے آباد یا برباد، چرش اور پرش۔ چلیے مضمون شروع کرتے ہیں۔ ہم 2024 تک پہنچتے پہنچتے کتنے تہذیب یافتہ و تعلیم یافتہ و ترقی یافتہ ہو چکے ہیں، اس بات پر فخر ضرور کر سکتے ہیں، مگر موجودہ حالات نے ہمیں کچھ ایسے خطرات اور فکر انگیز گزرگاہوں سے ہمکنار کیا ہے کہ لگتا ہے ساری تعلیم، ساری ترقی، ساری تہذیب دھری کی دھری رہ گئی ہے۔ کولکتہ میڈیکل کالج کی ایک میڈیکل ٹرینی کے خواب کچل دیے گئے، اس کی زندگی مسل دی گئی، ایسی کہ سارے ایوان لرز اٹھے۔ سوال یہ اٹھتا ہے کہ کبھی جس ہندوستانی سماج میں محلے کی بہو بیٹی بھی اپنی بہو بیٹی ہوتی تھی، لیکن یہ اب کسی علاقے کی تو بہو بیٹی ہے لیکن کسی اور دوسرے علاقے کی نہیں۔ سماج کا سانچہ دیکھتے دیکھتے بدل گیا، کہیں کچھ بدل گیا، کہیں کچھ دب گیا، اور جرائم بڑے چپکے چپکے سے دبے پاؤں داخل ہوتے چلے گئے۔ جدھر دیکھو کرائمز ہیں۔ وقت بدلا، ویلیوز بدلے، طبیعتوں میں غرور اور بول چال میں رعونت آ گئی، سرکشی کا بول بالا ہو گیا۔ جبکہ ہم تعلیم یافتہ ہو گئے، تہذیب یافتہ ہو گئے، ترقی یافتہ ہو گئے، تو کتنے تارے چمکے، کتنی راہیں روشن ہوئیں، مگر پھر یہ اندھیری کیوں چھا گئی؟ یہ کہانی گھر گھر کی نہ سہی مگر ہر گھر کو متاثر ضرور کرتی ہے، اور مسائل گھر ہی سے تو نکلتے ہیں، پھر چاہے وہ سیاسی آندھی بن جائے یا معیشت چکنا چور ہونے لگے۔ اور اگر معاملے کو باریک بینی سے دیکھا جائے تو معاملہ آ کر رکتا ہے ماں باپ اور بچوں کے بیچ عمروں کے فاصلے، جو بناتے ہیں جنریشن گیپ۔ عام طور پر دیکھا گیا ہے کہ بچے عام طور پر باہر تو کھیلتے کودتے خوش رہتے ہیں، دوستوں میں، دوسرے لوگوں میں، لیکن گھر میں آ کر کم سے کم یہ تو ضرور کہتے ہیں یا محسوس کرواتے ہیں کہ ہم کو اگنور کیا گیا اور نظر انداز کیا گیا، ہم کو اسپیس نہیں ملی، نہ ٹائم ملا۔ جبکہ دوسرا گروپ شکایت کرتا ہے، وائی پیرنٹس آر اوور پروٹیکٹنگ اس۔ ماں باپ کی اس انتھک محنت، اسکول و کالج کی پڑھائی لکھائی کروا کر، قابل بنا کر، محنت اور منزل تو انہوں نے پالی، مگر ذمہ داری ختم نہیں ہوئی، بلکہ ذمہ داری تو اور بڑھ جاتی ہے۔ جابس اور شادی کے قریب پہنچتے پہنچتے یہ نوجوان نسل ٹین ایجرز سے بھی زیادہ اہم اور نازک سمجھے جائیں۔ انہیں گھر کی اہمیت سمجھانے کی اگر ضرورت ہو تو گھر سے نکلتے وقت گھر میں موجود لوگوں کو بتا کر جانے کی بات لازم کر دی جائے، کمپلسری کر دی جائے، اور آتے وقت بس ایک مسکراہٹ درکار ہوتی ہے۔ یہ ایک بندھن ہے جس میں سبھی فیملی ممبرز محفوظ رہیں گے، اطمینان سے رہیں گے، اور ہر کوئی سوتے وقت بھی شعور کی آنکھ کھلی رکھ کر سوئے، ورنہ سماج کے بکھرنے کا اندیشہ ہے۔ زندگی کی تیز رفتاری میں بہت کچھ کچل گیا ہے، دب گیا ہے، مگر ان احساسات کو جگانا ضروری ہے، اور کسی مذہب، کسی زبان، کسی علاقے سے پرے یہ بات سبھی محسوس کریں کہ جیسے ان کے ماں باپ ویسے دوسروں کے بھی، جیسے ان کی اولاد ویسی دوسروں کی بھی، کیونکہ ہماری بہو بیٹی اس شہر کی ہی نہیں، ملک کی ہی نہیں، دنیا کے ہر چپے میں موجود ہے۔ اور گھر کے مرد چاہے باپ ہوں، شوہر ہوں، بیٹا ہوں، اپنے گھر والوں پر پابندی اگر لگاتا ہے تو وہ اس لیے کہ اس کے گھر کی لاڈلی کسی درندے کے ہاتھ نہ لگ جائے۔ آئیے
ہر ہر گھر سے یہ وعدہ لیا جائے کہ وہ اپنے بچوں کی حفاظت کریں، اور بچے حفاظتی انتظامات کو ٹھکرائیں گے نہیں۔ جب تک یہ خاندانی نظام مضبوط نہیں ہوگا، تباہیاں آتی رہیں گی، اور ہم کو اب یہ سوچنا ہے کہ ہمیں برباد ہونا ہے یا آباد، whether to cherish or to perish۔